نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی اور اللہ والے آج تک دنیا میں کرتے آئے ہیں اور پھر لوگوں کا جو اس پر رد عمل ہوتا ہے، اس سارے کے سارے معاملے کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بند کیا کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے بندے تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن تم میں سے بعض جو ہے وہ بخیل بن جاتے ہیں اور تمہارا بخل تمہارے ہی لیے ہوتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی لوگ اللہ کے محتاج ہو۔ اگر تم اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو اللہ تم لوگوں کو دوسرے لوگوں سے تبدیل کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے کر آئے گا جو اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے والے ہوں۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں مال اور دولت دینا بھی ہے، اور اللہ کی راہ کے اندر اپنی ما فی الوسع، اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں اور اپنے اندر جو تمام کی تمام اسکلز موجود ہیں وہ اللہ کے لیے خرچ کیے جائیں۔ اب وہ چاہے مال دولت تمہارے پاس ہے تو اس کو اس لیے خرچ کیا جائے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ کا دین دنیا میں بڑھ جائے۔ اور اگر تمہارے پاس مال اور دولت نہیں ہے لیکن اللہ نے تمہیں ذہنی صلاحیت اچھی دی ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں بولنے کی صلاحیت اچھی دی ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں معاملات سے نمٹنا اچھا عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اچھا بتایا ہے، تو تم ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں وہ اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے اور اگر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو تو تمہارے پاس دنیا کے اندر مال اور دولت کم ہو جائے گا، تم اس معاملے کے اندر بخل سے کام لیتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی تمہارے جیسے لوگ بہت آئے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں دینے سے بخل کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کا بخل انہی کے اوپر آیا۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے لیے دیتے ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ اسی طریقے سے اندازہ لگائیں کہ جو حلال جانور جو ہم سارا سال اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، ان جانوروں کو کتنا ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، ان کے گوشت کھاتے ہیں، ان سے فائدے لیتے ہیں، لیکن کیا ان کی نسلیں آج تک کوئی ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں؟ آج تک ان کی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کسی گائے کی، کسی بکرے کی، کسی بھیڑ کی، کسی مینڈے کی نسل ختم نہیں۔ لیکن جو جانور اللہ کے نام پر قربان نہیں ہوتے تو ان کے ایک مرنے کی رپورٹ بھی پوری دنیا کے اندر سامنے آتی ہے، اس کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی پوری دنیا کے سامنے رپورٹ آتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں وہ کتنے ہی قربان ہوتے ہیں اور کتنے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تو ان کا نہ مال کم ہوتا ہے، نہ ان کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، نہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس جو چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں کم ہوتی ہیں بلکہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو علم دیا ہے، وہ علم اللہ کے لیے لوگوں میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کا علم گھٹتا نہیں ہے، ان کا وقت برباد نہیں ہوتا بلکہ ان کا وقت کارآمد بن جاتا ہے، اس وقت کا اللہ حساب نہیں لیتے، اور اسی طریقے سے ان کا علم جو لوگوں میں منتقل ہوتا ہے وہ ایک سمندر کی مانند دنیا میں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔
اسی طریقے سے جو چیزیں اللہ کے لیے دی جائیں گی وہ بڑھیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، کبھی بھی گھٹیں گی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو کہ تم لوگ اللہ کے لیے لہو دعوت الحق، کہ حق کی دعوت ہر ایک کو دو۔ والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی دعوت دیتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک شخص پانی کی طرف ہاتھ تو بڑھاتا ہے کہ پانی میرے پاس آ جائے، لیکن پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو پانی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ دعوت دینے والوں کی مثال ایسے ہی ہے، جو دور سے صرف پانی تک ہاتھ بڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں پانی ہم تک آ جائے۔ جو لوگ اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں، حق کی دعوت دینے والے ہیں، تو ان کی دعوت ایسے ہے جیسے کہ دریا اور سمندر کے اندر ہاتھ ڈال دیا جائے اور پھر پانی لے لیا جائے، کہ وہ یقینی طور پر ہاتھ میں آ جائے گا۔ لیکن اللہ کے علاوہ جتنے بھی کام کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے ہوا ہوں گے، ہوا منصورہ ہوں گے، وہ بھس کی مانند ہوں گے جو اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو دین کی فضا نافذ نہیں ہو رہی، اس کا وبال میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہماری پوری کی پوری قوم اس وبال سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ وبال ہمارے سروں پر آتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے سروں کو، اپنے قدوں کو اس ملبے سے نہیں نکال پا رہے، ہم بربادی کے دہانے پر جاتے چلے جا رہے ہیں، ہم پستیوں میں دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے آسمان کو ہاتھ لگا لیا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے زمینی چیزیں بھی نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے ہاتھ میں ہمارے گھر والے نہیں ہیں، ہمارے بھائی بہن نہیں ہیں، ہمارے محلے والے نہیں ہیں، ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ ہم صرف اور صرف ہوائی نعروں میں لگے رہے، ہوا کے پیچھے چلتے رہے، اللہ کے دین کے علاوہ دوسروں کی دعوتیں دیتے رہے، دوسروں کی تبلیغیں کرتے رہے۔ آج جب اللہ کا دین ہمارے اس ملک میں نافذ نہیں ہے، اس کے وبال میں ہم سب گرے ہوئے ہیں، چاہے ہمارا بچہ ہو، چاہے ہمارا بوڑھا ہو، چاہے ہمارا جوان ہو، چاہے ہماری ماں بہن بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ ہوں، یا ہماری ماں بہن بیٹیاں جو تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں، یا ہماری ماں بہن بیٹیاں جو لوگوں کو تعلیم دے رہی ہیں، یا ہمارا آج کا نوجوان جو گھر میں ہو، باہر ہو، کاروبار میں ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی فیکلٹی میں ہو، وہ بربادی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے دین سے ہم سب دور ہو چکے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تتولوا، اگر تم اس بات سے پھر جاؤ گے، اللہ کے دین کی طرف نہیں آؤ گے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کے دی ہوئی معاملات کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے، تو اللہ تم سب کو ختم کر دیں گے۔ اللہ ایسی قوم لے کر آئیں گے جو اللہ کے لیے کام کرنے والی ہوگی۔ ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے دین کی دعوت عام کرنے والے۔ آج میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا میرا اور آپ کا کیا دھرا ہے۔ ہم حکومتوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ کبھی کس کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کا نام لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ حکومتیں ہمیں آ کر اس لیے روک رہی ہیں کہ تم زکوٰۃ نہ دو؟ کیا ہمیں کسی حکومت نے روکا ہے کہ جی فجر کی نماز میں نہ جاؤ؟ کسی حکومت نے ہمیں روکا ہے کہ تم جو ہے لوگوں پر ظلم کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات نہ کرو؟ میں اور آپ خود بخود قرآن اور سنت کے حکم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن اور سنت کو پس پشت ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ غیر مسلم قومیں کہ جنہوں نے قرآن اور سنت کے اصول کو فالو کیا، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ لا الہ الا اللہ انہوں نے نہیں پڑھا زبان سے، لیکن قرآن اور سنت کے اندر حکومت کے جو قوانین بتائے گئے، گھریلو نظام کے جو قوانین بتائے گئے، وہ سارے کے سارے اپنے نظام میں فالو کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قومیں ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے یہاں پر آپ کو بھیک کا ریشہ نہیں ملے گا، اچھے جائے کہ ان کے یہاں دوسرے ادبی معاملات بہت خراب ہیں، لیکن معیشت کا عنصر ان کے یہاں پر بہت بلند ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ معیشت کا عنصر اس لیے برباد ہو گیا کہ میں نے اور آپ نے خود بخود قرآن اور سنت کے اصول کو چھوڑا۔
آج بھی اگر اس قرآن اور سنت کے اصول کو فالو کر لیا جائے تو پھر اس کی مثال یہی ہے کہ ہم سمندر اور دریا کے اندر اور کنویں کے اندر ہاتھ دیں گے اور پانی نکالنا چاہیں گے تو ضرور بضرور پانی ہمارے ہاتھ کے ساتھ لگ کر آئے گا. لیکن اگر اللہ کے دین کے علاوہ ساری کی جدوجہد کرتے رہیں تو پھر ہوگا یہ کہ ہمارے کے ہاتھوں کے اندر سمندر ہاتھ کے اندر ہمارے ہاتھ سمندر اور دریا کے اندر نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے ہاتھ پانی کی پہنچ سے بہت دور ہوں گے اور ہم دور سے پانی کو پکار رہے ہوں گے کہ شاید پانی ہماری طرف آ جائے. لیکن پانی دور سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا بلکہ پاس جانا پڑے گا اور پاس جانے کے لیے یہی قرآن اور سنت کے اصول. میرے عزیزو اس قرآن اور سنت کے اصول کو لے کر اٹھیں, پوری دنیا کے اندر چھا جائیں, پورے ملک کے اندر چھا جائیں. اسی وقت میرے گھروں کے اندر میری ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو محفوظ ہوگی, ہمارے نوجوانوں کی زندگی محفوظ ہوگی, ہمارے نوجوان بے روزگاری کا رونا نہیں روئیں گے, اسی طریقے سے ہمارے بزرگ بچوں کی بے ادبی کو نہیں روئیں گے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کہ ہم قرآن اور سنت سے بہت دور ہو گئے. قرآن اور سنت کے ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. آج ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے نزدیک پیسہ سب کچھ بن چکا ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا, لیکن وہ قربان جائیں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر جو پیسے کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے, اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے ایک بول پر قربان کر دیا کرتے تھے, اللہ کے حکم پر قربان کر دیا کرتے تھے. وہ صحابہ علم کا ایک ایک حرف اس لیے سیکھنے کے لیے لاکھوں اور ہزاروں میل پیدل بھی سفر کیا کرتے تھے, پیادہ اور سواریوں پر بھی سفر کیا کرتے تھے کہ علم کا ایک حرف ہمارے پاس آئے, کہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. مجھے بتائیں, جب وہ صحابہ پھر کامیاب نہیں ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا کامیاب نہیں ہوئے, وہ صدیقین اور شہداء کامیاب نہیں ہوئے, آج میں اور آپ حامل قرآن ہیں, قرآن ہمارے گھروں میں ہے, قرآن کے مطالب اور مفاہیم ہمارے گھروں میں موجود ہیں, احادیث کے ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں, احادیث کے معنی ہمارے پاس موجود ہیں, سمجھانے والے اسکالر ہمارے پاس موجود ہیں, سمجھانے والے مفتیان اکرام علماء اکرام ہمارے پاس ہر گلی ہر محلے میں موجود ہیں. لیکن ہم پھر بھی کامیابیوں پر نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور سنت کو ایسے دیکھتے ہیں اور اس طرح سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب دنیا میں آگے میں نے دنیا کے طریقے سے کیسے چلا. دنیا آگے کبھی بھی ہمیں نہیں لے کر جائے گی, قرآن اور سنت ہمیں آگے لے کر جائیں گے. قرآن اور سنت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی قرآن اور سنت کے اصول کو, قوانین اور ضوابط کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور سنت کے پیغام کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ کریم قرآن اور سنت کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ کریم قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے نظام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو ہمارے اس ملک میں اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کی جد و جہد ہم سب کو عطا فرما. کہ اللہ قرآن کے نظام کو اور سنت کے نظام کو ہمیں بالائے تخت بٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایسے لوگوں کو تخت پر نہ لا جو ہمارے لیے ہماری رعایا کے لیے یا اللہ ظالم بن جائے. یا اللہ ہمارے تخت پر ایسے لوگوں کو بٹھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف رکھنے والے ہوں, قرآن اور سنت کے پابند ہوں. یا اللہ نماز اور روزے کے پابند ہوں. یا اللہ ایسے لوگوں سے یا اللہ ہمیں جوڑ دے اور ایسے لوگوں کو ہمارے ملک کے تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہمارے ملک کے امن اور سالمیت کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما. کہ اللہ اس کے لیے بھی ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, تکلیفوں میں ہیں, یا اللہ تمام کی بیماریوں کو, پریشانیوں کو, تکلیفوں کو, مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما.
یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.